اچھا، سیرت پر سب سے پہلی کتاب ہے نا، تو اس کو بھی آپ نوٹ کریں، انتہائی اہم چیز ہے یہ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیرت پر باقاعدہ طور پر سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے نا، اس کا نام ہے سیرت ابن حشام، سیرت ابن حشام، اور اس کا اصل نام تھا عبد الملک بن حشام، لیکن باپ کی طرف سے منسوب اس نام سے وہ یاد ہے، اور اسی کتاب کا نام تھا السیرت النبویہ، السیرت النبویہ، اس میں آپ علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کا غزوات وغیرہ کا وہ ذکر جو ہے نا وہ کیا گیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ ہاں جی، یہ کیا تھا، سیرت پر، آپ علیہ السلام کی سیرت پر سب سے پہلی کتاب وہ لکھی۔ اس سے پہلے ایک سیرت کی کتاب لکھی گئی تھی جس کو سیرت ابن اسحاق کہا جائے، لیکن وہ ناپید ہے، وہ بھی ختم ہے مطلب، لیکن اس کے اقتباسات سیرت ابن حشام میں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی عزت و ناموس مال اسباب کے تحفظ فراہم کیا۔ آپ کے ارشادات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ معاشرہ اس کی جان مال کا تحفظ کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے انسان کو برابری کا حق دیا، ملازموں اور خدمتگاروں کے ساتھ اپنی برابری کے سلوک کا عملی نمونہ پیش کیا، اور ان کے اس حق کے بارے میں خاص طور پر تاکید بھی فرمائی۔ یہ جو میں ساتھ ساتھ بتاتا ہوں ایم سی کے لیے نوٹ کیا کریں۔ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں، ہمسائے ٹوٹل کتنی قسم ہے یہ پہلے بھی میں بتا، ہمسائے کے ٹوٹل 3 قسمیں ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 قسمیں، ٹھیک ہے۔ میں پہلے صورت نساء میں یا اس طرح ایک صورت میں ہم بتا بھی چکے تھے ادھر ہمسائے کے ٹوٹل کتنے قسمیں؟ 3 قسم۔ ایک وہ ہمسائے ہوتے ہیں نا جو آپ کے پڑوسی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پڑوسی، جو آپ کے یعنی کہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو، یعنی پڑوسی مطلب ساتھ میں ہو، ایک یہ رشتہ دار۔ دوسری وہ پڑوسی ہیں ہمسائے ہیں جو آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن وہ آپ کے کیا ہے، وہ آپ کے محلے میں رہتے ہیں، تو یہ دوسرا ہوا۔ اور تیسرا یہ ہے جو آپ کا کلاس میٹ ہے، آپ کا روم میٹ ہے، جو آپ کے کلاس میں یا آپ کے روم میں ہے یا آپ کے ہاسٹل میں آپ کے ساتھ ہے نا، وہ بھی ایک ہمسایہ کی حیثیت، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اللہ نے وہ کیا ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں آپ علیہ السلام نے خاص طور پر تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالی ہمسائے کو وراثت میں شریک نہیں، مطلب اتنی تاکید کی گئی ہے۔ ہمسائے کے اس حق کی روشنی میں انسان کو جہالت بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئی، وہاں اسے بہت سے حقوق بھی حاصل ہوئے، کیونکہ ہر فرد کسی نہ کسی کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی حیثیت سے انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بہت سے حقوق حاصل ہیں۔ آپ علیہ السلام بیماروں کی عیادت کی تاکید فرمائی، اور اس طرح بیمار کو یہ حق ملا کہ ان کی دیکھ بھال اور خدمت وہ کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے عورتوں کے احترام کا حق دیا، مزدور کو حق دیا کہ اسے اس کی مزدوری فوری طور پر ادا وہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ علیہ السلام نے فرمودات سے یتیم کو یہ حق حاصل ہوا کہ اسے حسن سلوک کیا جائے اور اس کی ضروریات وہ پوری کی جائے۔ آپ علیہ السلام خود اپنے عمل سے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے انسان کو اس کی خلوت، عزت، پرائیویسی کا حق دیا اور اس میں مداخلت سے وہ منع فرمایا۔ قیدی کے بارے میں سوال وہ بات آ گئی ہے، تو بس قیدی سے متعلق یہ بات نوٹ کر لے کہ جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس میں 70 کفار قتل ہوئے تھے، 70 جو ہے نا وہ لوگ وہ قیدی بنائے گئے تھے۔ کتنے؟ 70 افراد کو قیدی بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، 70 افراد کو، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے جن کا آپ علیہ السلام اپنے عمل سے اظہار فرمایا۔ بہت سے انسان حقوق کا ذکر آپ علیہ السلام نے خطبۃ الوداع میں وہ انسانی حقوق کا ذکر آپ علیہ السلام نے خود حجۃ الوداع میں وہ ارشاد وہ فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، انسانی حقوق اور حسنی سلوک سے متعلق خطبۃ الوداع کی اہم نکات یہ پڑھ لیتے ہیں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں ہم نے تم سب کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا، بی بی ہوا اور آدم علیہ السلام سے، اور تمہیں جماعت اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں سے زیادہ اور کرامت والا خدا کی نظر میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ وہ ڈرے۔ یہ سوال اگر آ جائے نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم سے سب سے زیادہ اللہ کی نزدیک پرہیزگار متقی وہ ہے نا جو کہ اللہ سے ڈرے، تو یہ آپشن میں ڈرنے والا جو ہے نا یہ بھی ذہن میں رکھ لے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے۔ بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ پر، اگر اس طرح سوال آ جائے کہ بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف ہے، آپشن میں ہوگا تقویٰ وغیرہ سارا، تو آپ نے تقویٰ والے آپشن پر ٹیک کرنا ہے۔
لوگوں تمہارا رب ایک ہے، سارے انسان ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتظام میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں۔ قتل عامد کا قصاص وہ لیا جائے گا، مطلب جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اس کو قتل عامد وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قتل عامد وہ ہے جس میں کوئی لاٹھی یا پتھر لگنے سے ہلاک ہو جائے، اس صورت میں 100 اونٹ دیت مقرر۔ تو یہ بھی نہ کہ قتل عامد میں کتنی اونٹ دینے پڑتے ہیں، آواز آ رہی ہے میری؟ 100 اونٹ، کتنی؟ 100 اونٹ وہ دیت مقرر ہے۔ جو اس سے زیادہ طلب کرے گا وہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں سے وہ ہوگا۔ دیکھو میری بات کہیں گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی گردنیں مارنے لگو۔ دیکھو میں نے حق پہنچا دیا، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے نا تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع۔ اب یہاں پر امانت کی بات آ گئی اور ایک سود کی بات۔ امانت تو وہ حدیث میں منافق کی نشانیاں کتنی ہے؟ نہیں، نشانیاں کتنی؟ کون سی؟ کون سی؟ ہاں، اور جب امانت ہو، یہ تین جو ہے نا، جھوٹ بول، اذا حدث کذب و اذا اؤتمن خانہ و اذا وعد خالف، ٹھیک ہے نا، یہ تین چیزیں ہیں۔ اور منافق کی اقسام جو ہے نا وہ دو ہے، اعتقادی اور عملی، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے سود۔ سود کب حرام ہوا تھا؟ سود 9 ہجری کو حرام ہوا ہے۔ کب حرام ہوا ہے؟ 9 ہجری کو، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اور 9 ہجری کو اور کیا فرض ہوا تھا؟ ہاں، حج فرض ہوا تھا۔ اور 9 ہجری کو کون سا غزوہ ہوا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ ہاں جی، غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک میں ٹوٹل کتنے صحابہ تھی؟ ہلو ہلو ہلو